شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ وائس آف ہومیوپیتھ سے ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد اللہ عباسی۔ ایکینیشیا انگیسفولیا پرپل کون فلاور سے بنائی جاتی ہے، پلانٹ کنگڈم کی دوا ہے اور ہومیوپیتھی میں بطور مدر ٹنچرز کے بہت زیادہ استعمال ہونے والی دوا ہے، اور اس دوا کی مرکزی علامات میں خون کا زہریلا ہونا یا خون کی کیمسٹری کا خراب ہو جانا، جس کی وجہ سے تمام جسم میں نکاہت ہو اور درد ہو۔ جب تمام جسم میں نکاہت اور دردوں کے ساتھ خون کے اندر سمیت پائی جائے، خون کے اندر زہریلے مادے پائے جائیں، خون کی کیمسٹری خراب ہو جائے، تو پھر یہ دوا بہترین کام کرتی ہے۔ اس کا سمجھنا نہایت ہی آسان ہے۔ اس دوا کی در حقیقت ایک ہی علامت ہے، اور وہ خون کا زہریلا پن ہے۔ خون کے اندر جو ہے وہ زہریلے مادوں کا جمع ہو جانا ہے، وہ خواہ پھوڑے پھنسیوں کی صورت میں ہو، خواہ البومینوریا ہو، خواہ پروٹین آ رہی ہو، کسی بھی قسم کی خون کی سمیت جو ہے وہ اس دوا سے ٹھیک کی جا سکتی ہے۔ ان زہریلے مادوں کے جسم کے اندر جمع ہو جانے سے جسم کے اندر تھکاوٹ کا ہو جانا، مزمحل ہو جانا طبیعت کی خرابی، تھکاوٹ، انتہائی جو ہے کمزوری کا احساس اس دوا کی علامات میں شامل ہے۔ اس دوا میں بدبودار زخم، پھنسیاں پھوڑے جن کا بار بار پیدا ہو جانا، کاربنکلز جن کو شب چراغ بھی کہتے ہیں، اس کے بھی آخری درجے میں دردوں کو کم کرنا کو استعمال کر سکتے ہیں۔ بواسیر میں، سوزاک میں، شوگر کے مریضوں کے اندر جلد کا گلنا سڑنا، سانپ کے کاٹنے سے یا ڈنگ دار جو ہے نا کسی بھی انسیکٹ کی کاٹنے سے، کسی کی بھی کیڑے مکوڑے کے، پرپل فیور کے لیے بھی بہترین دوا ہے۔ یعنی پرسود کا بخار، ٹائیفائڈ ہو، تپ معرکہ ہو، سرسام، میننجائٹس کی کیفیت ہو، میننجائٹس کی کیفیت کے لیے بھی یہ دوا بہترین کام کرتی ہے۔ جب خون کے اندر یوریا کی مقدار زیادہ آ رہی ہو، جسے یوریمیا کہتے ہیں، تو یوریمیا کی بھی بہترین دوا ہے۔ خون کا ہر قسم کا زہریلا پن، خون کے اندر کسی بھی قسم کی سمیت پائی جائے، کسی بھی قسم کی جو ہے نا کیمسٹری خون کی خراب ہو جائے، بلڈ سی پی کے اندر جو ہے ڈفرینٹ جو ہے نا سمٹمز پائے جائیں، تو یہ دوا بہترین کام کیا کرتی ہے۔ اس دوا میں بائلز، سرخ بادہ، ایون دو گلڑ کی دوا ہے، یہ زچگی کے انفیکشن میں یہ دوا بہترین کام کرتی ہے۔ پرسود کا بخار جسے کہتے ہیں، بخار اور خون کے اندر جو ہے وہ زہریلے مادے پائے جائیں، تو یہ دوا بہترین کام کرتی ہے۔ اس کی جو سر کی علامات ہیں، ان کے اندر کنفیوزڈ سوچ کا مالک ہونا، ڈپریسڈ، مایوسی کا شکار، ایکس، ہیڈ ایک، تمام جسم کے اندر دردیں، باڈی ایک، بیک ایک، تمام ہارٹ فلیشز، گرم جسم کا فیل ہونا، اور اس کے ساتھ ہی پرسپائریشن ہونا، یعنی آلٹرنیٹ جسم کا گرم ہونا اور ٹھنڈا پڑ جانا، اور پسینے بہت زیادہ مقدار میں آنا، ناک سے بدبو آئے، ڈسچارج جتنے بھی ہیں وہ آفینسو ہوں، بدبودار ہوں، منہ کے اندر کینسر کے سے زخم بن جائیں، منہ کے اندر کے زخم جو ہے وہ اس دوا کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اس کے گمز جو ہے وہ مسوڑے جو ہے وہ آسانی سے بلیڈ کر جاتے ہیں، آسانی سے جو ہے نا مسوڑوں سے خون نکل آئے۔ ہونٹوں کا اور منہ کا کینسر ہو تو یہ دوا بہترین کام کرتی ہے، اور اسپیشلی لاسٹ سٹیج پہ جب بہت زیادہ پینز ہوں
جہاں پر ایلوپیتھی میں مارفین استعمال کی جاتی ہے اور مارفین دی جاتی ہے ایسے پیشنٹ کو، یا پین کلرز دیے جاتے ہیں، تو وہاں پر اگنیشیا جو ہے وہ بہترین دوا کے طور پر کام کرتی ہے۔ ٹونسلز پرپل کلر کے، ارغوانی کلر کے اور بلیکش کلر کے کالے پڑ جائیں، گلے میں درد ہے وہ بیک پوسٹیریئر نار تک جائے، اور ہمیشہ گلے کے اندر زخم اور زخم کے ساتھ دردوں کو پایا جانا بھی اس دوا کی علامت ہے۔ معدے کے اندر بلیچنگ ہونا، ہارٹ برن یعنی معدے کے اندر جلن کی شکایات، نازیہ لائک کنڈیشن، متلی کی کیفیت ہو جس کو لیٹنے سے آرام، چسٹ کے اندر سٹرنم کے نیچے درد کا احساس بھی اس دوا کے اندر پایا جاتا ہے۔ پیشاب کے اندر البیومن زیادہ آ رہے ہوں، البیومنیریا ہو، یوریمیا ہو، یوریا کی مقدار زیادہ آ رہی ہو، پیشاب خشک ہو جائے، سکینٹی ہو جائے، بہت زیادہ مقدار میں پیشاب کا آنا بھی اس دوا کی علامت ہے، اور پیشاب کا غیر ارادی طور پر خارج ہو جانا بھی اس دوا کو سے وہ بدبودار اخراجات ہوں، ایکسکوریشنز ہوں، چھیلندار اخراج ہوں، اور لیکوریا، جب بدبودار لیکوریا ہو تب بھی یہ دوا بہترین کام کیا کرتی ہے۔ تمام جسم کے اندر، تمام بازو اور ٹانگوں کے اندر دردوں کا پایا جانا بھی اس دوا کی علامت ہے۔ اس دوا کی علامت سکن کے اوپر بہت زیادہ اثر رکھتی ہے، اور سکن ریکرنگ بائل، جب بار بار پھوڑے پھنسیوں کا بننا جسم کے اندر پایا جائے، اور سلیشیا، کرکریا سلف، مارکسال اور تمام دوائیاں دینے کے باوجود آپ جو ہے نا دیکھ رہے ہوں، گن پاؤڈر، مختلف ادویات دینے کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہوں کہ جو ہے اس کے باوجود بار بار ریکرنس ہو رہی ہے، بار بار جو ہے نا دوبارہ جو ہے نا پھوڑے پھنسیاں نکل رہے ہیں، تو یہ دوا بہترین کام کرتی ہے، اور خون کی سمیت کو، خون کی جو ہے زہریلے پن کو، خون کے اندر جتنے مادے ہیں جو انسانی جسم کے لیے نقصان دہ ہیں، خون کو صاف کرتی ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں آپ اسے مصفہ خون بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی خون کی صفائی کی بہترین دوا ہے۔ جب خون کے اندر آپ یہ سمجھیں کہ خون کے اندر جو ہے وہ سمیت ہو گئی ہے، تو آپ اس دوا کو استعمال کر سکتے ہیں۔ کاربنکلز کا نکلنا، گوشت خور پھوڑا، جو یعنی ایسا زخم جو پھیل رہا ہو اور پورے جسم کو کھا رہا ہو، تو ایسے صورت میں بھی یہ دوا کام کرتی ہے۔ انسیکٹ بائٹ کے اندر، سانپ کے کاٹ جانے سے، بچھو کے کاٹ جانے سے، یہ کسی بھی جو ہے نا جسم کے اندر جو سمیت ہو جاتی ہے، جو خون کے اندر جو ہے نا خرابی واقع ہو جاتی ہے، اس کو یہ دوا بہترین انداز میں ٹھیک کرتی ہے۔ کسی قسم کے پائزنیس پلانٹس ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے نا چھونے سے بھی جو جسم کے اندر جو خون کے اندر جو بے ترتیبی واقع ہو جاتی ہے، اس کی بھی بہترین دوا ہے۔ لمفیٹک جو گلینڈز ہیں وہ انلارج ہوئے، بڑے ہوئے، اور اس کے علاوہ جو ہے گینگرین کی دوا ہے، اور گینگرین، ہر قسم کی گینگرین میں بھی یہ دوا بہترین کام کرتی ہے۔ اس کے بخار کے اندر جو ہے وہ چلینس پائی جاتی ہے، ٹھنڈک پائی جاتی ہے بخار کے اندر، اور اس کے ساتھ نازیہ لائک کنڈیشن ہوتی ہے، یعنی متلی کی کیفیت ہوتی ہے۔ ٹھنڈے پسینے آتے ہیں، جسم پورا ٹھنڈا محسوس ہوتا ہے، اور اسپیشلی بیک، کمر کے اوپر جو ہے نا ٹھنڈک کا احساس پایا جانا اس دوا کے اندر پایا جاتا ہے، اور جو ہے نا بہت زیادہ ٹھنڈ لگنا بھی اس دوا کے اندر پائی جاتی ہے۔ اور ملیریا کی بھی یہ بہت بڑی دوا ہے۔ ریلیشن شپ دیکھیں تو اس کو آپ بوتھراف کے ساتھ، آرسینک البم کے ساتھ، لیکسس کے ساتھ، رسٹاک کے ساتھ، سسٹس کینیڈنسس کے ساتھ، ہیپر سلف کیلنڈولا کے ساتھ جو ہے موازنہ کر سکتے ہیں اس دوا کا۔ اور یہ دوا ٹنکچرز کی حالت میں، مدر ٹنکچر کی حالت میں بہترین کام کرتی ہے۔ گو کہ یہ پوٹنسیز کے اندر بھی بہترین کام کرتی ہے، لیکن مدر ٹنکچرز میں زیادہ مستعمل ہے اور زیادہ تر استعمال کی جاتی ہے۔ 1 سے 10 قطرے تک کی خوراک آپ مریض کی حالت کے مطابق جو ہے اس کو دے سکتے ہیں، اور آپ اس کو ہر 2 گھنٹے کے بعد یا 4 گھنٹے کے بعد بھی دہرا سکتے ہیں، اور صبح دوپہر شام بھی اس دوا کا استعمال کروایا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیں کہ مدر ٹنکچرز جو ہے وہ وقتی
جو ہے نا شفائیہ عمل سے گزارتی ہیں، اور اس کو بہت زیادہ مقدار میں استعمال کروانا ٹھیک نہیں ہوتا، اور جب انتہائی ضرورت ہو، جب جسم کے اندر پیتھولوجیکل چینجز آ جائیں، جب انسان کے خون کی کیمسٹری چینج ہو جائے، تو اس دوا کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر انسانی جسم کے اندر کیمسٹری ہے خون کی، اس کے اندر جو ہے نا تبدیلی واقع نہ ہو، تو یہ دوا کام نہیں کرتی۔ ہومیوپیتھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اور اس کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ایسا ہومیوپیتھ کو سبسکرائب کریں، بلکہ آئیکن کو دبائیں، تاکہ آپ کو ڈے بائی ڈے کی جو اپڈیٹس ہیں وہ بھی ملتی رہیں، اور ہومیوپیتھی کو ہم لوگوں کے سامنے بہتر انداز میں پیش کر سکیں۔ ہومیوپیتھی میرا اور آپ کا اوڑھنا بچھونا ہے۔ اللہ نے یہ نعمت ہمیں عطا کی ہے، اس کا علم ہمیں دیا ہے، اس علم کو پھیلانا ہمارا فرض عین ہے، اور مجھے امید ہے کہ اور دوست اس علم کو پھیلانے میں میرا ساتھ دیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دکھی اور بیمار انسانیت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرماتا رہے۔ تھینک یو ویری مچ۔